بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے اپلیکیشن کس طرح ڈرافٹ کی جاتی ہے اگر کسی کے گھر میں یا کئی لوگوں کے گھروں میں پانی کی سپلائی جو ہے وہ منقطع کر دی جائے یا پانی نہ آ رہا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کیا مسئلہ ہے، پیچھے سے ٹیوب ویل خراب ہو گئے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ ہے، پانی کی شارٹیج ہے، اس وجہ سے ہماری جو صرف لمیٹڈ سپلائی جو ہے منقطع کر دی گئی ہے لیکن باقیوں کی آ رہی ہے، تو آپ کس طرح درخواست کے نام لکھیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اگر تو آپ کا ایریا جو ہے وہ واسا کی حدود میں آتا ہے، یعنی کیونکہ کچھ ایریا جو ہے وہ واسا کی حدود میں آ سکتا ہے، کچھ ایریا کنٹونمنٹ بورڈ کی حدود میں آ سکتا ہے، تو اگر تو آپ کا جو ایریا وہ واسا کی حدود میں ہے تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سے صاحب جو ہیں آپ کے علاقے کو ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ مختلف ایریاز وائز ہوتے ہیں، تو آپ کو نہیں پتا کون سا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے جو آپ کے اس کو ڈیل کرتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ڈائریکٹ اس بڑے صاحب کا نام لکھ دینا ہے۔ بے شک آپ انٹرنیٹ سے سرچ کر لیں واسا کا جو بڑا صاحب ہے کون ہے، یا آپ کسی سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کچھ انفارمیشن چاہیے، کسی نے کوئی اپلیکیشن لکھنی ہے، تو وہ کمنٹ سیکشن میں بھی ریکویسٹ کر سکتا ہے کہ ہمیں بتائی جائے کہ ہم نے درخواست دینی ہے تو کون سے آفیسر کے نام لکھی جائے، اینٹی کرپشن میں دینی ہے تو کس کے نام لکھی جائے، تھانے مطلب کوئی پولیس کا میٹر ہے تو کس کے نام لکھی جائے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر تو کینٹونمنٹ بورڈ کے ایریا لگتا ہے تو اس کے جو آفیسر ہے وہ ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر، چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO، آگے آپ لکھ سکتے ہیں کینٹونمنٹ بورڈ۔ اگر تو راولپنڈی کا ہے تو راولپنڈی لکھیں گے، چکلالہ کا ہے تو چکلالہ لکھیں گے، جو بھی ایریا جس ایریا کا کینٹونمنٹ بورڈ ہے وہاں پہ اس کا آپ بعد میں ایڈریس بھی لکھیں گے، یعنی کہ اس کا جو ایریا ہے۔ اب درخواست برائے بحالی پانی سپلائی، یہ ایک اس کی جو عنوان آپ لکھیں گے، جناب عالی سائلان حسب ذیل عرض گزار ہیں یا عرض پرداز ہیں۔ نمبر فرسٹ پہ اپنا جو ہے وہ تعارف کرانا ہے کہ آپ کس علاقے میں رہ رہے ہیں، آپ کی گلی کون سی ہے، آپ کا محلہ کون سا ہے۔ سائلان گلی نمبر 1 تیلی محلہ کمیٹی چوک راولپنڈی کے رہائشی ہیں۔ اب یہ کہ سائلان کی گلی میں تقریباً 10 عدد گھر جن کو تقریباً 20 دنوں سے پانی کی سپلائی ڈائریکٹ لائن سے نہ کی جا رہی ہے۔ اب ڈائریکٹ لائن سے مراد وہ ہے کہ جو واسا نے جو پائپنگ کی ہوئی پائپ بچھائے ہوئے ہیں، پائپ لائنز، ان کے تھرو پانی ہمیں جو دیا جاتا ہے، یا ہر روز کیونکہ دیا جاتا ہوگا، مختلف ایریاز میں مختلف شیڈیول ہے، کیونکہ 2 دنوں بعد، کیونکہ 3 دنوں بعد۔ تو اب جب کچھ عرصہ گزر جائے، 20 دن، مہینہ، 2 مہینے، تو آپ یہ اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں۔ پہلے آپ نے یہاں پہ لکھ دیا کہ جی 10 جو گھرانے ہیں ہماری گلی میں واقع ہیں، اگر ان کی سپلائی نہیں آ رہی تو آپ صرف 10 لکھیں گے، لیکن اگر پورے محلے کی نہیں آ رہی تو آپ گلی کا ذکر نہیں ہے کہ گلی میں گھر 10 جو ہیں وہ گھرانے موجود ہیں، محلہ پورا ہے تو آپ نہ لکھیں کتنے گھر موجود ہیں، آپ صرف آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہے سائلان اس محلہ کے، یعنی تیلی محلہ اگر ہے تو تیلی محلہ لکھ لیں، تیلی محلہ کمیٹی چوک راولپنڈی کے رہائشی ہیں جن سائلان کے محلے میں تقریباً 20 دنوں سے جو ہے پانی کی سپلائی ڈائریکٹ لائن سے نہ کی جا رہی ہے، لکھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 پہ یہ کہ پانی کی سپلائی منقطع ہونے کی بابت نہ تو سائلان کو زبانی طور پر اور نہ ہی تحریری طور پر آگاہ کیا گیا۔ اب اگر ان کا کوئی کام ہے، جیسے وابڈا والے، آج کا تو بڑا اچھا سسٹم ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ ہماری جو ہے ہم نے یہ لوڈ شیڈنگ کرنی ہے اور اتنے گھنٹوں کے لیے جو ہے وہ کلوز رہے گی، یعنی کہ لائٹ نہیں رہے گی، تو وہ پریپیئر ہو جاتے پہلے سے ہی۔ اب پانی کی بھی اگر انہوں نے سپلائی بند کرنی ہے تو اصولاً ان کو بتانا چاہیے کہ ہم پانی کی جو سپلائی وہ ہے وہ آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں جو ہے بند کر رہے ہیں، یا یہ وجوہات ہیں، تو تاکہ انسان پہلے سے پریپیئر ہو جائے، اور ان کو نوٹس بھی بھیجنا چاہیے، ان کو انٹیمیشن دینا چاہیے، چاہے وہ زبانی کہہ لیں، تحریری طور پر۔ نمبر 4 پہ یہ کہ پانی کی سپلائی منقطع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک سائلان شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ گلی کے تنگ ہونے کی وجہ سے پانی کے ٹینکر منگوانے کے لیے نہ صرف شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلکہ ٹینکر مافیا کو اصل ریٹ سے زائد رقم بھی ادا کرنا پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ اکثر و بیشتر پانی باہر سے بھی لانے پر مجبور ہیں، سے بھی بھر کر لانے پر مجبور ہیں، جو ہاؤس ہولڈ جو ہیں ہوتے ہیں، برتن وغیرہ۔ اب یہ جو لکھا ہوا ہے گلی کے تنگ ہونے کی وجہ سے، اب اگر تو آپ کی جو گلی ہے، جیسے کہ اوپر بتایا گلی نمبر 10 ہے، جو بھی گلی نمبر 1 ہے، کون سی ہے جی، گلی نمبر 1، وہ تنگ ہے،
اگر تنگ ہے تو ٹینکر مافیا کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ زیادہ ہوں گی، ان کے جو ہے وہ اب ٹینکر گلی میں تو جا نہیں سکے گا، پیچھے کھڑا ہوگا، اور جب پیچھے کھڑا ہوگا تو وہاں پہ کچھ فاصلے پر تو پھر اس کو جو ہے وہ لینتھ میں پائپ لگانا پڑے گا، اور اس کے وہ چارجز الگ سے لیں گے، تو اس وجہ سے وہ چارجز آپ پہ ہی ڈالیں گے اور آپ سے وصول کریں گے، تو آپ کا جو ہے وہ ایک فائنینشیل طور پر برڈن پڑے گا۔ تو یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ گلیاں تنگ ہیں اور جو ہمیں ایک تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب گلی تنگ ہوگی تو ان کی پریفرنس یہی ہوگی کہ وہ جہاں پہ گلی کھلی ہے، جہاں پہ ٹینکر آسانی سے آ جائے تو وہیں پہ جو ہے وہ ان کو اتار کے، اور جو گلی تنگ ہے ان کو تھوڑا سا نخرے ان کے برداشت کرنے پڑتے ہیں، جن کے ہاں گلی تنگ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ان کو پریشانی اس مد میں بھی ہوتی ہے، اور رقم جو ہے زائد بھی ادا کرنی پڑتی ہے اس پائپ کی مد میں، اور پھر لوگ نجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ جو ٹینکر مافیا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس گلی میں، اس محلے میں پانی نہیں ہے، تو ان کو اپنے حساب سے ڈیل کیا جائے۔ نیکسٹ پہ آپ یہ کہ سائلان کا تعلق متوسط گھرانوں سے ہے جن کے لیے آئے روز پانی کے ٹینکر منگوانا مالی لحاظ سے بہت مشکل ہے۔ اب امیر کبیر تو ہر شخص ہوتا نہیں ہے کہ اس کے لیے مسئلہ نہیں، وہ روز بھی ٹینکر منگوا سکتا ہے، لیکن ایک نارمل سے جو ہوتے ہیں فائنینشیل طور پر، تو ان کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں، وہ ٹینکر افورڈ نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ پہ یہ کہ اب تو گرمیوں کی ابتدا ہو چکی ہے، پانی جو کہ بنیادی ضرورت / حق ہے کی عدم دستیابی کے سبب ہماری مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پانی تو ظاہر بات ہے ایک بنیادی کو جو ہے حق ہے، اور اس کے بغیر تو گزارا ہے ہی نہیں کسی بھی یعنی کہ ہر جو ہے وہ چیز میں ہی پانی کا استعمال ہوتا ہے، ہر امر میں۔ اب گرمیوں کی ابتدا اگر نہیں ہو چکی، ابھی آپ یہ کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن پانی ایک بنیادی ضرورت ہے، یہ تو ہے ہی ہے، یہ تو ہر اپلیکیشن میں لکھی جا سکتی ہے جو بھی پانی سے ریلیٹڈ ہے۔ اور نیکسٹ پہ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سائلان باقاعدگی سے پانی کے بل مقررہ تواریخ پر جمع کرواتے رہے ہیں۔ یہ لائن تو لازمی لکھنی ہے، کیونکہ اگر آپ پیمنٹ کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ادا شدہ بلوں کی نقول بھی اٹیچ کرنی ہے، جو اپنے پیڈ بل ہیں، جس سے پتہ چلے گا کہ آپ جو ہے بل ڈیفالٹر نہیں رہے، تو یہ ضروری ہے۔ اور پھر میں آپ نے لکھنا ہے اندرین حالات استدعا ہے کہ سائلان کی مشکلات، پریشانیوں، تکالیف، مالی نقصان کو مد نظر رکھتے ہوئے، کو ملحوظ خاطر میں لاتے ہوئے سائلان کے گھروں کی پانی کی سپلائی بحال فرمائی جائے۔ یہاں پہ تاریخ آ جائے گی جس تاریخ کو آپ یہ لکھ رہے ہیں۔ اب عرضے میں آپ یا تو تمام جو ہے گلی، جیسے گلی نمبر 1 ہے، اس میں 10 گھرانے واقع ہیں، اب ان تمام 10 کے 10 گھروں کے جو اونرز ہیں یا جن کے نام پہ بل آتا ہے واسا کی طرف سے، یا کینٹونمنٹ بورڈ کے دے رہے ہیں تو کینٹونمنٹ بورڈ کے بل جو آتے ہیں، ان تمام کے نام یا تو آپ 10 کے 10 کے لکھ لیں، اور اگر 10 کے 10 نہیں آپ لکھتے، آپ صرف یہ بھی مطلب 2 4 5 جتنے بھی اویلیبل ہوں ایزیلی وہ آپ لکھ لیں، اور تمام کے جو ہے موبائل نمبر اور شناختی کارڈ نمبر، اور ان تمام کے شناختی کارڈ کی نقول اٹیچ کر دیں، سگنیچرز کروا دیں اور سبمٹ کروا دیں۔ اب